حافظ علی جناب ذیشان صاحب قبلہ بلبل باب مدینہ حضرت مولانا احسان رضا صاحب شہنشاہ ترنم علی جناب عدنان صاحب قبلہ حاضر الحسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ بند کرے گا درست بند کرے گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک کے صاحب دولت دائی حلیمہ کے جگر پارے عبداللہ کی آنکھ کے تارے کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس اللہ کے محبوب تانہ قیوب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے ہمارے کمال الدین بھائی نے آج اپنے بچوں کے ختنے کے موقع پر اس بزم کو سجایا ہے، ایک سنت ادا کی گئی ہے خوشی میں ذکر میلاد مصطفیٰ یہ بزم کو سجایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ اپنی زندگی کی سانسیں اللہ رسول کے ذکر میں اولیاء کرام کے تذکرہ میں گزار رہے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے گزارش کروں گا کہ ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ کچھ سننے اور سنانے کا ماحول بنایا جائے۔ اگر آپ شور کریں گے تو بولنے والا منتشر ہو جائے گا، اگر آپ غور سے سنیں گے محبت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری علماء کچھ دیر آپ کی خدمت کریں گے اور اچھی اچھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ جو بچے پیچھے بیٹھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں میرے بڑے بھائی جو وہاں پر بیٹھے ہیں ان کو سمجھا دیں، کوئی شور و غل نہ کریں۔ حضرات یہ راتیں ہم کو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں جو اس طرح کی بزم ہم کو مل جاتی ہیں اور کچھ دین کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ یہ مہینہ ماہ رجب کا چل رہا ہے اور خواجہ چشتی رحمت اللہ علیہ کا وصال اسی مہینے میں جو آج تاریخ مغرب سے پہلے تھی 6 تاریخ کو آپ کا کل شریف تھا، وہ خواجہ پیا ہند الولی ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ جب اس کفرستان میں تشریف لائے وہ آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ہی کے وسیلے سے ہم کو ایمان کی دولت ملی۔ خواجہ میاں کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے اجالے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ میں کچھ عرض کروں اس سے پیشتر ان کی شان میں 2-3 اشعار آپ سماعت کر لیجئے، جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پکا لیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بیداری سے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ہند کے بلیوں میں ہے آلہ، ہند کے بلیوں میں ہے آلہ، ہند کے بلیوں میں ہے آلہ، رتبہ میرے خواجہ کا ہند کے بلیوں میں ہے آلہ، ہند کے بلیوں میں ہے آلہ۔
اشفاق میں کر میرے نبی کے دامن رحمان، میرے نبی کے دامن رحمان کی پیما اشفاق میں کر، پیما اشفاق میں کرو، جا کر پہلے دیکھ لے نجدی، جا کر پہلے دیکھ لے نجدی، کاسا میرے سبحان اللہ جا کر پہلے دیکھ لے نجدی، کاسا میرے خواجہ کا، ہند کے بلیوں میں ہے اعلیٰ رتبہ میرے خواجہ کا، حکم دورہ سے یہ کہہ دو کہ اپنی حد میں رہ ورنہ، حکم دورہ سے یہ کہہ دو اپنی حد میں رہ ورنہ، حکم دورہ سے یہ کہہ دو، حکم دورہ سے یہ کہہ دو اپنی حد میں رہ ورنہ، اپنی حد میں رہ ورنہ، نقشہ بدل دے گا بھارت کا، نقشہ بدل دے گا بھارت کا، شیدا میرے خواجہ کا، سبحان اللہ نقشہ بدل دے گا بھارت کا، شیدا میرے اہل سے خواجہ کا، ہند کے بلیوں میں ہے اعلیٰ رتبہ میرے خواجہ کا، حور ملائک بھی کرتے ہیں چرچا میرے خواجہ کا۔ مفلس مزے میں ہے نہ تبنگر مزے میں ہے، مفلس مزے میں ہے نہ تبنگر مزے میں ہے، سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے، سبحان اللہ سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے، کرتا ہے روز گنبد خضرا کا طواف، کرتا ہے روز گنبد خضرا کا طواف، دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے، سبحان اللہ دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے، پھرتا ہے مارا مارا عدو نبی مگر، پھرتا ہے مارا مارا عدو نبی مگر، دیوانہ مصطفیٰ کا برابر مزے میں ہے، دیوانہ مصطفیٰ کا برابر مزے میں ہے، اور پٹتا رہے گا لہد میں غدار نبی کا، پٹتا رہے گا لہد میں غدار نبی کا، شیدا نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے، شیدا نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے، اور ہجرت کی رات ذات علی شیر کبریا، ہجرت کی رات ذات علی شیر کبریا، پاکر رسول پاک کا بستر مزے میں ہے، پاکر رسول پاک کا بستر مزے میں ہے، کیسے بستر مزے میں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اتنی چین کی نیند آئی تھی کہ جس روز دشمنوں نے مصطفیٰ کے آرام گاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا، مصطفیٰ کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا تھا، کہ جب مصطفیٰ کو قتل کر لیا جائے گا، جب مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، نبی کو مٹا دیا جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی، نبی کا قتل ہو جائے گا، نماز کا قتل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، جس کو اللہ رکھے اس کو کون رکھے؟ حضرت علی سے مصطفیٰ نے فرمایا، اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جانا، اور یہ دشمنوں کی امانتیں ہیں، دشمنوں کی امانتیں صبح کو ان کے حوالے کرنا، اور تم بھی مدینے آ جانا۔ سبحان اللہ حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، دشمن تو باہر لگے ہوئے ہیں، آج میں اس بستر پہ لیٹوں گا، آج میرا قتل کر دیا جائے گا، آج یہ آرام کا بستر نہیں بلکہ آج تو قتل کی رات ہے یا رسول اللہ، آج تو یہ قتل کا بستر ہے۔ نہیں نہیں میرے دوستو، حضرت علی نے سوچ لیا اور دل میں یہ تحلیہ کر لیا، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو مصطفیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ سبحان اللہ تجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن آج تجھے موت نہیں آئے گی۔ اے علی تو لیٹ جا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں بستر پر لیٹ گیا اور لیٹنے کے بعد مجھے اتنی چین کی نیند آئی، اتنی اچھی نیند آئی تھی، اتنی آرام کی نیند آئی کہ اب تک اس سے پہلے میں اتنے چین کی نیند سو نہیں پایا تھا، اتنی اچھی نیند آئی نہیں تھی۔ یا حضرت علی آپ اتنی اچھی نیند کیسے
سے آ گئی، وہ تو قتل کی رات تھی، وہ تو قتل کا بستر تھا، تو حضرت علی کی محبت تڑپ کے جواب دے گی، اے زمانے کے لوگوں سنو، ارے علی کو چین کی نیند کیوں نہیں آتی؟ علی کو چین کی نیند اس لیے آ گئی تھی کہ علی کی زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے چین کی نیند اس لیے آ گئی تھی، آرام کی نیند اس لیے آ گئی تھی کہ آج کی رات مصطفیٰ نے میری زندگی کی ضمانت لے لی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اے علی تجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن آج کی رات تجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، وہ آرام کا بستر جس کو مصطفیٰ لٹائیں، اتنا مبارک بستر ہوگا۔ بات لمبی ہو جائے گی، چند باتیں کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، بے ایمانوں سے نہیں، بے ایمانوں سے نہیں، یہودیوں سے نہیں، نصرانیوں سے نہیں، بدعقیدہ لوگوں سے نہیں، بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرات اس کا مطلب آج بھی ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں، آج اسلام کے ارکانوں پر ہمارا عمل نہیں ہے، اسلام کے قانون کے مطابق ہم اپنی زندگی کے لمحے نہیں گزارتے ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں کمال الدین بھائی کہ آج انہوں نے اپنے بیٹوں کے ختنہ کے موقع پر اس بزم کو سجایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، جب ان کے یہاں پر بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو ڈی جے بجایا کرتے ہیں، یا جب بیٹے کی شادی ہوا کرتی ہے تو ڈھول تاشے بجایا کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اللہ نے تجھے خوشی دی ہے، اللہ نے تجھے وہ دن دکھایا کہ تجھے بیٹا دیا، اللہ نے تجھے وہ دن دکھایا کہ تیرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ آج اس موقع پر تو اپنے بیٹے کے جنم کے دن پر تو ڈی جے بجاتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے، اللہ و رسول کو ناراض کرتا ہے۔ آج تو جب اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو ڈھول تاشے بجا کر، ڈی جے بجا کر اللہ و رسول کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے۔ تیرا کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسلام پر عمل کرتا، قرآن کے مطابق اپنے بیٹے کی شادی کرتا یا اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا، یا اسلام کے مطابق اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا تو ڈی جے نہیں بجاتا، بلکہ اپنے بیٹے کے جنم دن پر قرآن خوانی کر کے فاتحہ دلا کر ذکر مصطفیٰ کی میلاد پاک سجا کر اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا اور زمانے کو بتا دیتا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ سنت۔ زندہ باد۔ حضرات اس لیے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے لمحے گزارو۔ میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو اسلامی باتیں سکھاؤ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ بے شک، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے بچے کے لیے۔ جب ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر دودھ پلائے گی، درود پاک پڑھتی جائے گی، بچہ سنتا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب ماں وضو بنا کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، مصطفیٰ کی نعت پاک پڑھتی جائے گی، بچے کو دودھ پلاتی جائے گی، بچہ یقیناً شیطانی اثرات سے دور رہے گا اور درود پاک کا ایسا اثر پڑے گا کہ جب یہ تیرا بچہ سمجھدار ہوگا اسلامی سانچے میں ڈھلتا ہوا چلا جائے گا۔ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، قرآن کی تلاوت سنائے گی، شیطانی بھٹکاروں سے دور رہیں گی، شیاطینوں سے دور رہیں گے۔ جب ماں رات کے وقت میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر سلاتی جائے گی اور کہتی جائے گی میرا بچہ
اسلامی ماحول پیدا ہوگا، جب بچے سمجھدار ہوں گے، تمہارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہوگا، بچے اسی ماحول کو اختیار کریں گے۔ بے شک حق۔ جب تمہارے گھروں کے اندر تقریروں کی آوازیں گونجیں گی، تمہارے گھروں کے اندر مصطفیٰ کی نعت پاک کی صدائیں بلند ہوں گی، بے شک۔ درود پاک کی صدائیں بلند ہوں گی، صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی، تمہارا بچہ اسے ماحول میں آنکھ کھولے گا، بچہ بھی اسی ماحول میں پلتا جائے گا اور اسی ماحول کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم اپنے بچے کو اس حال میں پالو گے کہ تمہارے گھروں کے اندر ٹیویاں چلتی ہوں گی، پکچریں چلتی ہوں گی، گانے بجتے ہوں گے، تم اپنے بچوں کے سامنے کلمہ نہ پڑھ کے گالیاں بکو گے، تم اپنے بچوں کے سامنے درود پاک نہ پڑھ کر بےہودہ باتیں کرو گے، تو یہی بچہ تم سے بھی سیکھے گا، اور جب یہ تمہاری جوانی کی دہلیز پر یہ بچہ قدم رکھے گا تو یہ کل تم کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے ملت کے جوانوں، اپنے گھروں کے اندر شیطانی ماحول نہ بنا کر بلکہ اسلامی ماحول پیدا کر دو، قرآن کا ماحول پیدا کر دو، نعت پاک کا ماحول پیدا کر دو، درود پاک کا ماحول پیدا کر دو۔ جب یہ تیرا بچہ اس ماحول میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اللہ کا بھی عبادت میں گزار بن جائے گا، تیرا بھی فرما بردار بن جائے گا۔ رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اپنے بچوں کی سنت ادا کرو، ختمی کرو یا عقیدہ کرو، ڈی جے نہ بجا کر میلاد مصطفیٰ مناؤ، مصطفیٰ کی سنتیں دوسروں تک پہنچاؤ، علماء کو بلاؤ، اسلامی قانون سنو، حدیث پاک کا فرمان سنو، ان پر عمل کیجئے۔ یقیناً جب ہر انسان